سامعین، آج کی یہ محفل جو مشاعرہ ہے یہ آزاد کشمیر میں اردو مشاعروں کی روایت کا ایک تسلسل ہے۔ آزاد کشمیر کے اردو مشاعرے پہلی بار 1949 میں تقریباً شروع ہوتے ملتے ہیں، جس میں صابر آفاقی، جس میں آذر عسکری، جس میں الطاف قریشی جیسے نام ہمیں ملتے ہیں۔ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور حسب روایت سب سے پہلے اپنے چند شعر آپ کی نظر اور اس کے بعد مہمان شعراء کو بلاؤں گا۔ حکیموں یاور و دل جو ہے ہر ادائے پدر، کسی قضا سے نہ پہلے ہو یہ قضائے پدر۔ کھڑا ہوں آج زمانے میں اپنے پاؤں پر، کھڑا ہوں آج زمانے میں اپنے پاؤں پر، یہ اعتماد بھی میرا ہے ایک عطائے پدر، یہ اعتماد بھی میرا ہے ایک عطائے پدر۔ اور مقابلے پہ میرے جب بھی سامری نکلے، مقابلے پہ میرے جب بھی سامری نکلے، میں لے کے ہاتھوں میں آتا رہا عصائے پدر، میں لے کے ہاتھوں میں، مقابلے پہ میرے جب بھی سامری نکلے، میں لے کے ہاتھوں میں آتا رہا عصائے پدر۔ اور شعر ہے کہ مجھے مارے گا کوئی ہم نواہی، مجھے مارے گا کوئی ہم نواہی، میری تلوار پر لکھا ہوا ہے، مجھے مارے گا کوئی ہم نواہی، میری تلوار پر لکھا ہوا ہے۔ اور امام عشق آتے ہیں یہاں تک، امام عشق آتے ہیں یہاں تک، یہ مصرع دار پر لکھا ہوا ہے۔ امام عشق آتے ہیں، امام عشق آتے ہیں یہاں تک، یہ مصرع دار پر لکھا ہوا ہے۔ امام عشق آتے ہیں یہاں تک، یہ مصرع دار پر لکھا ہوا ہے۔ اور جہاں تحریر تھا لکھنا منع ہے، جہاں تحریر تھا لکھنا منع ہے، اسی دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ جہاں تحریر تھا لکھنا منع ہے، اسی دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ امام عشق آتے ہیں یہاں تک، یہ مصرع دار پر لکھا ہوا۔ رمضان ہادی کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور جامعہ کے طالب علم ہیں، ریڈیو براڈ کاسٹر بھی ہیں اور نثر بھی لکھتے ہیں، سائم خان راست۔ میں نے چاہا تھا اسے دل میں اترتا دیکھوں، میں نے چاہا تھا اسے دل میں اترتا دیکھوں، اور پھر میں نے اسے دل سے اترتا دیکھا۔ منظر اداس ہے پس منظر بھی خوش نہیں، اتنے ہوئے ستم کے ستم گر بھی خوش نہیں۔ یہ مختصر سی بات کہاں مختصر سی ہے، یہ مختصر سی بات کہاں مختصر سی ہے، وہ شخص میرے خواب چرا کر بھی خوش نہیں۔ سماعت فرمائیے کہ گھیرا ہوا ہے کیسی اداسی نے ان دنوں، گھیرا ہوا ہے کیسی اداسی نے ان دنوں، مجھ سا فقیر آپ سے مل کر بھی خوش نہیں۔ نظم سے اجازت، عنوان ہے کم سن۔ گزشتہ شب ایک کم سن شخص مجھ سے آ کے کہتا ہے، مجھے مٹی سے مورت اور میرے یار کی صورت بنانی ہے، سخنور ہو کوئی تو مشورہ دے دو۔ میں اس کو دیکھ کر حیران تھا، جو پختگی تھی درج ان معصوم آنکھوں میں، کہ جیسے زندگی بھر تجربوں کی بھیک مانگی ہو۔ میں پھر کہنے لگا اس سے کہ گھاٹے کا یہ سودا ہے، اگر مٹی سے تم آنکھیں بناؤ گے تمہیں آنکھیں دکھائے گی، تراشو گے زبان اس کی ہمیشہ تم پہ برسے گی، اگر تم دل بناؤ گے ہزاروں خواہشیں بن کر تمہیں تم سے چرائے گی، اگر اپنی محبت کا جو نادر تاج پہنایا خدا خود کو وہ سمجھے گی، ابھی بھی وقت ہے مانو ارادہ توڑ دو چھوڑو، اسے مٹی میں رہنے دو، اسے مٹی ہی رہنے دو۔ میں اس کے بعد دعوت دوں گا جناب اسلم رضا۔ جسے نصیب غلامی علی کے گھر کی ہے،
उसी के पास हुकूमत भी बहर व बर की है। मैं तश्ना लब ये पड़ा हूँ फिराके तैबा में, वो जा रहे हैं इजाज़त जिन्हें सफ़र की है। मैं झील डल पे गुजारूंगा आखिरी लम्हे, मेरे ख़मीर में मट्टी श्रीनगर की है, मेरे ख़मीर में मट्टी श्रीनगर की है। मैं जबर से उलझी हुई कश्मीर कहानी, मैं चश्मे अज़ादार से बहता हुआ पानी, मैं दश्त पे छाया हुआ बरसात का मौसम, मैं कोह से आते हुए नीलम की रवानी, मैं शहर में फैली हुई डल झील का मंज़र, तारीख़ की आगोश में परखों की निशानी, हुंजा के पहाड़ों पे सहर बार उजाला, जैसे कि हो नौख़ैज़ हसीनों की जवानी। मैं हज़रत हमदान का बुरहान का वारिस, मैं रश्क अदन बाग़ सलेमान का वारिस, पर्बत का गुलिस्तान का ढलवान का वारिस, गीता का मुहाफ़िज़ हूँ मैं कुरान का वारिस, सदियों से रवादारी की तमसील रहा हूँ, ईसार की तारीख़ में हाबील रहा हूँ। कीमत मेरी क्या है ये सलातीन से पूछो, इशफाक से मकबूल से यासीन से पूछो। मैं ख्वाब नहीं हूँ कि बेताबीर रहूँगा, कश्मीर था कश्मीर हूँ कश्मीर रहूँगा, कश्मीर था कश्मीर हूँ कश्मीर रहूँगा। थैंक यू। नए ज़माने में आ गए तो नए मुआनी में मिल रहे हैं, हमारे किरदार अहद रफ्ता की एक कहानी में मिल रहे हैं। ये 7 पुश्तों का ख्वाब है जो तुम्हारी आँखों में आ गया है, हम अपने आबा की एक अमानत तुम्हें निशानी में मिल रहे हैं। हमारे मिलने से 20 गाँवों में एक मातम की कैफियत है कि आधे मिट्टी में मिल चुके हैं, बकाया पानी में मिल रहे हैं। हमारी नस्लें, हमारा कल और हमारे जगराफिया की हैयत, ये दुख जवानी के तो नहीं थे, हमें जवानी में मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बाग से तशरीफ़ लाए नौजवान शायर तारक बट से गुजारिश है कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। भूख को आम किया जान के लाले बांटे, भूख को आम किया जान के लाले बांटे, फिर उसी शख्स ने लोगों में नवाले बांटे। एक सूरज का ये शिकवा के अंधेरा है बहुत, एक जुगनू के जो रातों में उजाले बांटे। एक सूरज का ये शिकवा के अंधेरा है बहुत, एक जुगनू के जो रातों में उजाले बांटे। ऐसी बस्ती में तो साकी ने यही सोचना है, मैं ही बांटे कि वो पहले यहाँ प्याले बांटे, मैं ही बांटे कि वो पहले यहाँ प्याले बांटे। एक ताज़ा गज़ल। सभी को प्यार चाहिए लेकिन फरार चाहिए, लेकिन फरार चाहिए, या बेनियाज कर मुझे, या बेनियाज कर मुझे, या बेशुमार चाहिए, या बेनियाज कर मुझे, या बेशुमार चाहिए। तू है तो ये हयात भी 10-20 बार चाहिए, तू है तो ये हयात भी 10-20 बार चाहिए। या दर तेरा नसीब हो या मुझको दार चाहिए, या दर तेरा नसीब हो या मुझको दार चाहिए। मेरे तोहफे भी मेरे साथ लौटे, मेरे तोहफे भी मेरे साथ लौटे, इसे कहते हैं खाली हाथ आना। मेरे तोहफे भी मेरे साथ लौटे, इसे कहते हैं खाली हाथ आना। एक शेर के उसने रास्ता ही इस तरह मांगा, खुद को 2 लख्त कर दिया मैंने, खुद को 2 लख्त कर दिया मैंने। एक गज़ल से कुछ अशार फिर इजाज़त कि जहाँ हिलाया था हाथ उसने वहीं पे मंज़र रुका हुआ है, किसी से वादा नहीं करेंगे, किसी से वादा किया हुआ है। और हमारे घर का यही पता है, दरों पे सब्ज़ा उगा हुआ है,
ہمارے گھر کا یہی پتہ ہے، دروں پہ سبزہ اگا ہوا ہے، وفا حویلی کے طاقچے میں چراغ کب کا بجھا ہوا ہے، چلو کسی کے تو گئے تم، چلو کسی کا بھلا ہوا ہے، چلو کسی کا بھلا ہوا ہے، اور تمہاری دیوار چل رہی ہے، ہمارا گھوڑا رکا ہوا ہے، تمہاری دیوار چل رہی ہے، ہمارا گھوڑا رکا. بہت شکریہ. اس کے بعد باغ کی دھرتی سے یہ ایک اور شاعر ہیں جناب مشتاق بخاری. ابھی کچھ سال پہلے کا چلا ہے ذکر تو صاحب، مکمل آدمی تھا میں، مکمل خواب تھے اپنے. مجھے دریائے نیلم کی تلاطم خیز موجوں میں مکمل چاند دکھتا تھا. شکارہ جھیل ڈل میں تھا، امیدوں کا دیا روشن میرے ہر ایک پل میں تھا. میری بھرپور دنیا تھی، میری ایک شان تھی لوگو، میری پہچان تھی لوگو، میری ایک شان تھی لوگو. ہوا کے سرد جھونکے نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے میرا کوئی خواب ٹوٹا ہے. مجھے دریائے نیلم کی تلاطم خیز موجوں میں ادھورا چاند دکھتا ہے. شکارہ جھیل ڈل میں ہے، امیدوں کا دیا بجھ کر ادھورا کر گیا مجھ کو. ادھورے خواب ہیں اپنے، ادھورا آدمی ہوں میں، ادھورے خواب ہیں اپنے. میرا حلیہ ادھورا ہے، میرا نقشہ ادھورا ہے. مجھے ایسا لگے جیسے میرا سب جسم آدھا ہے. مجھے آدھا سنائی دے، مجھے آدھا دکھائی دے. میری تصویر آدھی ہے، میرا ہر رنگ آدھا ہے. یہ قصہ مختصر سا ہے. میری تصویر آدھی ہے، میرا ہر رنگ آدھا ہے. یہ قصہ مختصر سا ہے، میرا کشمیر آدھا ہے. کچھ غزلوں کی شعر کے. کبھی کسی کی ذات سے، کبھی کسی کی بات سے، کبھی کسی کی ذات سے، کبھی کسی کی بات سے، ہمیں شکایتیں رہیں تمام کائنات سے. کہیں سمیٹتا کہیں بکھیرتا رہا ہمیں، کہیں سمیٹتا کہیں بکھیرتا رہا ہمیں. وہ شخص کھیلتا رہا ہماری نفسیات سے. اور مجھے لگا زمین پر، مجھے لگا زمین پر میں آخری ہوں آدمی. مجھے لگا زمین پر میں آخری ہوں آدمی. میں بارہا گزر چکا ہوں ایسی کیفیات سے. اور کہاں ہیں دوست آج کل کسی سے رابطہ نہیں، کہاں ہیں دوست آج کل کسی سے رابطہ نہیں. انہیں خبر کرو نکل چکا ہوں مشکلات سے. بہت شکریہ. الفاظ دل نشیں ہیں معانی میں جھوٹ ہے، الفاظ دل نشیں ہیں معانی میں جھوٹ ہے. واعظ تمہاری شعلہ بیانی میں جھوٹ ہے. ایک بار جس نے پی لیا سچ بولتا نہیں، ایک بار جس نے پی لیا سچ بولتا نہیں. گویا تمہارے شہر کے پانی میں جھوٹ ہے. ایک دو چار اور اشعار کے پھر اجازت کے. اداس منظر یہاں وہاں سے لپٹ رہا ہے، اداس منظر یہاں وہاں سے لپٹ رہا ہے. اکیلے پن کے عذاب سے سینہ پھٹ رہا ہے. کہیں پرانے پجاریوں کی تلاش میں ہے، کہیں پرانے پجاریوں کی تلاش میں ہے. جبھی تو سورج غروب ہو کر پلٹ رہا ہے. جو وقت تیری رفاقتوں میں گزارنا تھا، جو وقت تیری رفاقتوں میں گزارنا تھا، وہ وقت کیسے فضول لوگوں میں کٹ رہا ہے. وہ وقت کیسے فضول لوگوں میں کٹ رہا ہے. میرا ارادہ تو بھاگنے کا کہیں نہیں ہے، میرا ارادہ تو بھاگنے کا کہیں نہیں ہے. تو کس لیے میری بیڑیوں سے لپٹ رہا ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ مگر تمہاری کمی تو محسوس ہو رہی ہے، مگر تمہاری کمی تو محسوس ہو رہی ہے. سفر کا کیا ہے، سفر تو ویسے بھی کٹ رہا ہے. بہت شکریہ. کشمیری زبان میں آپ کے سامنے شاعری پیش کریں گے جناب غلام حسن بٹ. گاشر نمیائی رچن ث مہتاب یکھنا دل سے اکے خواہش اسم چنی نگارو.
دل سیا کہ خوش اسم چنی نگارو کرہائے دیدار چونی ہاون شباب یکنا کرہا دیدار چونی ہاون شباب یکنا کراں چھسائی بزری ترابک ملال سری میں گئی دنیا داری کرتس خراب یکنا کراک سہ وفائی گسیم غم دفائی کراک سہ وفائی گسیم غم دفائی نہ روز شناسائی ظلمن عذاب یکنا نہ روز شناسائی ظلمن عذاب یکنا چانہ لول نار بدزس وار وار چانہ لول نار بدزس وار وار جگر میون زٲلِتھ کوٚرتھم کباب یکھنا ہاں جگر میون زٲلِتھ کوٚرتھم کباب یکھنا ایم امار چٲنی گٲجِم مےٚ زندگٲنی ایم امار چٲنی گٲجِم مےٚ زندگٲنی نہ چھُکھ روح کرنی نہ چھُکھ روح کرنی ارلِک خواب یکھنا نہ چھُکھ روح کرنی ارلِک خواب یکھنا یتھ زندگی ہند باغس وٲرٲنی گُل حرٲنی یتھ زندگی ہند باغس وٲرٲنی گُل حرٲنی وٲراونہِ مُشکہِ امبر میانی گُلاب یکھنا وٲراونہِ مُشکہِ امبر میانی گُلاب یکھنا بہت شکریہ السلام میں اس کے بعد ملتمس ہوں محترمہ ڈاکٹر فرزانہ فرح آپ سے کہ آپ آئیں اور اپنے اشعار نظر سامعین کریں. میں نے ہر آن جسے خواب میں سوچا تو ہے پر میرے خواب کی پرواز سے اونچا تو ہے تو ہر ایک شخص پہ کھلتا ہے بمقدار خیال جس قدر سوچتا جائے کوئی اتنا تو ہے. بہت شکریہ. نبی کی ذات سے بنتا ہے میری ذات کا رنگ وگرنہ پہلے کہاں تھا کسی بھی بات کا رنگ. کٹ رہے ہیں تیرے دن رات ہمارے جیسے ہو گئے تیرے بھی حالات ہمارے جیسے. کاش یوں ہو کسی مرکز پہ اکٹھے ہو جائیں کاش یوں ہو کسی مرکز پہ اکٹھے ہو جائیں خواب تم جیسے خیالات ہمارے جیسے. لڑکیاں دیویاں ہیں درد کی فرزانہ فرح لڑکیاں دیویاں ہیں درد کی فرزانہ فرح کون اٹھا سکتا ہے صدمات ہمارے جیسے. یہ دنیا ہے عجب ہے روپ مائے کہاں سے لاؤں تیرا روپ مائے. تیرا سایہ مجھے ملتا نہیں ہے میرے لیکھوں میں کیوں ہے دھوپ مائے. تیری نظر جو میرے منظروں کو چھو جائے تو یوں لگے کہ کرن پانیوں کو چھو جائے. یہ بڑھتے درد کا شعلہ بھی مٹ ہی جائے جو تمہارا ہاتھ میری آہٹوں کو چھو جائے. ہرائے شعر میں اترے اگر جمال تیرا تو میرے شعر کی ہدایتوں کو چھو جائے. غزل کے سارے حوالوں میں خوشبو اس کی کبھی ردیف کبھی کافیوں کو چھو جائے. سخن کا مشغلہ جاری رکھیں گے فرزانہ عجب نہیں کوئی مصرع دلوں کو چھو جائے. عجب نہیں کوئی مصرع دلوں کو چھو جائے. ہرائے شعر میں اترے اگر جمال تیرا تو میرے شعر کی ہدایتوں کو چھو جائے. بہت شکریہ. عباس پور سے تشریف لائے ہیں اور گوجری اور اردو دونوں زبانوں میں شعر کہتے ہیں اور اچھے شعر کہتے ہیں. دکھنے میں جتنے عاجز ہیں اپنے اشعار میں اتنے ہی یہ ظالم ہیں. جناب جاوید سر لالا عرف لالا جاوید سر. حلقہ میر تک نہیں آئے لفظ تاثیر تک نہیں آئے. آپ جنت کا پوچھ سکتے ہیں آپ کشمیر تک نہیں آئے. گوجری سے کچھ اشعار کے میرا شعر آما تیری تصویر نسرن پہ گئی تے لفظ پاکستان جد اکھاں کے بوئے آگے ہو. لفظ پاکستان جد اکھاں کے بوئے آگے ہو. دیکھتا کشمیر نسرن پہ گئی
میں محبت نہ خدا منیوں خدائی دیکھ کے، میں محبت نہ خدا منیوں خدائی دیکھ کے، جائے لانگی جیب پر تازیر نسرن پہ گئی تو کے جانے خواب کے ہوویں خواباں کی تعبیر کے، اکھاں گے سنگ اکھ لگن گو کزیوں کے تازیر کے، تو پنجاب کی تت بلتی ریت میں سڑتی بلتی رہ، تو پنجاب کی تت بلتی ریت میں سڑتی بلتی رہ، تے کا دیری میری جنت کے جانے کشمیر کے، تو پنجاب کی تت بلتی ریت میں سڑتی بلتی رہ، تے کا دیری میری جنت کے جانے کشمیر کے، تو میری آنکھ میں اپنا آپ نہ دیکھ کے چلی ہو جاتی، میری آنکھ میں اپنا آپ نہ دیکھ کے چلی ہو جاتی، چر تک پھر وہ سوچتی رہتی آئے وہ یا تصویر ہے کہ سوال ایک نظم ہے کہ سوال اس نے کیو تو کل کے دستوں یاد کے ہوئے ہوں کے دستوں منت یاد کی کائے شکل بھی یاد نہیں رہتی، کوئی مطلب نہیں آوے تو تبا پگلی بھی اپنی اس اڑی ور اڑ گئی تھی کہ یہ گل سمجھا کے جاڑیا، میں اپنا سر تے اسنا لان کے واسطے بڑا آڑا کیا تھا، ور ہوں جانوں تو گراما جد کسے بانکی کی اکھاں ماں محبت خواب بن کے بور کڈے پھر وہ نہیں پجتی، میں تنگ آ کے کیوں اسنا کدے بوٹا کسے کے نال چمڑی نیلا تاری تے کدے ہیری جے نہیں ہیری تے آج پھر ایر کے منا بھی سمجھائیے کہ آخر یاد کیے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ۔ آزاد کشمیر کی جو شاعری ہے اس میں ایک خوبصورت نام ہے اور اپنے پورے وجود کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میری مراد جناب واحد اعجاز میر۔ آدھے بدن پر آدھا سورج آدھا بے توقیر، آدھے بدن پر آدھا سورج آدھا بے توقیر، دیکھنے والوں غور سے دیکھو میں ہی ہوں کشمیر۔ اور جو پرچی سب سے پہلے آئی ہوئی ہے اسی کی وجہ سے میں سنا رہا ہوں کہ بے یقینی ہے، اداسی ہے، پریشانی ہے، بے یقینی ہے، اداسی ہے، پریشانی ہے، یہ ہے کشمیر یہاں غم کی فراوانی ہے، یہ ہے کشمیر یہاں غم کی فراوانی، میرے دریاؤں کو جب قتل کیا جانے لگا بس اسی دن سے میرے خون میں طغیانی ہے، یہ میرے پانی جو دنیا کے لیے سونا ہے اور یہ میرا خون جو دنیا کے لیے پانی ہے، یہ میرے پانی جو دنیا کے لیے سونا ہے اور یہ میرا خون جو دنیا کے لیے پانی ہے، برف ہے، خوف ہے، جبر ہے، پر بات تو کرنی ہے مجھے، خوف ہے، جبر ہے، پر بات تو کرنی ہے مجھے، برف ہے، دھند ہے، پر آگ تو سلگانی ہے، برف ہے، دھند ہے، پر آگ تو سلگانی ہے، اے خدا یہ ہے 1.25 لاکھ شہیدوں کا لہو، اے خدا یہ میرے کشمیر کی قربانی ہے۔ عین اللہ کی فطرت پہ اٹھایا گیا ہے، سب سے پہلے ہمیں انکار سکھایا گیا ہے، سب سے پہلے ہمیں انکار سکھایا گیا ہے، لکھنا پڑھنا تو بڑی دیر میں تعلیم ہوا،
لکھنا پڑھنا تو بڑی دیر میں تعلیم ہوا، اول اول تو ہمیں صرف سنایا گیا ہے۔ یہ جو پربت ہے یہ 2 لخت نہیں تھا پہلے، یہ جو پربت ہے یہ 2 لخت نہیں تھا پہلے، یہ جو دریا ہے یہ اس پار سے لایا گیا ہے، یہ جو دریا ہے یہ اس پار سے لایا گیا ہے۔ تیری خوشبو کی خبر پر یہ زمین کھودی گئی، یہ جو رستہ ہے یہ جلدی میں بنایا گیا ہے۔ رات کی رانی یہاں لائی گئی رات کی رات، یہ گلاب آج سحر ہوتے اگایا گیا ہے۔ اب جو یہ گیت تیرے نظر کرے گی بارش، کل یہی گیت تیرے ہجر میں گایا گیا ہے۔ یہ پرندہ جو بہت خوش ہے تیرے شانے پر، اس پرندے کو محبت سے سدھایا گیا ہے۔ اس کو تقسیم کیا جائے گا اہل دل میں، جو خزانہ تیرے رستے میں دبایا گیا ہے۔ تیری خاطر ہی سجائی ہے یہ جنت میں نے، تجھ سے پہلے تو یہاں کوئی نہ آیا گیا ہے۔ عین اللہ کی فطرت پہ اٹھایا گیا ہے، سب سے پہلے ہمیں انکار سکھایا۔ کھینچ کر رات کی دیوار پہ مارے ہوتے، میرے ہاتھوں میں اگر چاند ستارے ہوتے، ہم نے ایک دوجے کو خود ہار دیا، دکھ ہے یہی، کاش ہم دنیا سے لڑتے ہوئے ہارے ہوتے، کاش ہم دنیا سے لڑتے ہوئے ہارے ہوتے۔ یہ جو ہم لوگ ہیں احساس میں جلتے ہوئے لوگ، ہم زمیں زاد نہ ہوتے تو ستارے آسماں ہاروں گا میں، اپنی زمین ہاروں گا، تجھ کو ہارا تو سمجھ اپنا یقین ہاروں گا، سر گرے میرا تو لے جائے قبیلہ تجھ کو، اتنی آسانی سے میں تجھ کو نہیں ہاروں گا، سر بھلے میرا ہے دستار میرے باپ کی ہے، سر بھلے میرا ہے دستار میرے باپ کی ہے، سر تو ہاروں گا میں دستار نہیں ہاروں۔ راستے میں چناب آئیں بیلے یا تھل، راستہ مت بدل، میں تیرے ساتھ ہوں، آ میرے ساتھ چل، راستہ مت بدل۔ ہم سفر تو نظر عشق کی بارگاہ مقدس پہ رکھ، کٹ گئے پاؤں تو جائیں گے سر کے بل، راستہ مت۔ آبلے تو سفر کی شروعات ہیں، ان کو خود پھوڑ دے، تب کہیں جا کے دکھ خون میں ہوگا حل، راستہ مت۔ دن سلگنے لگے تو خود اپنے ہی سائے کو چھتری بنا، دن سلگنے لگے تو خود اپنے ہی سائے کو چھتری بنا، رات آئے تو خود اپنے خیمے میں جل، راستہ مت بدل۔ رات بیمار اور راہگیروں کی دشمن ہے، آ یوں کریں ڈھیروں باتیں کریں تاکہ شب جائے ڈھل، راستہ مت بدل۔ اپنے زخموں بھرے جسم کو سرخ پھولوں کی ڈالی سمجھ، دیکھنے ہیں ہمیں ڈل میں کھلتے کنول، راستہ مت بدل۔ دیکھنے ہیں ہمیں ڈل میں کھلتے کنول، راستہ مت بدل۔ راستے میں چناب آئیں بیلے یا تھل، راستہ مت بدل، میں تیرے ساتھ ہوں، آ میرے ساتھ چل، راستہ مت۔ بہت شکریہ۔ اور میں اس کے بعد
جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں، آپ کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو آپ نے سنے ہوں گے، جن کو فلمایا گیا، جن کو گایا گیا، اور جن پر بہت زیادہ تقریباً ہر فیسٹیول میں اس کی گونج آپ سنتے ہیں، مختلف سنگرز کے منہ سے سنتے ہیں. جیسے کہ ان کا شعر ہے کہ ہم وہ فقیر لوگ ہیں اللہ کے حکم سے، دیوار سے کہیں تو یہ دیوار چل پڑے. یا خیبر، سندھ، پنجاب، بلوچستان میں رہتا ہوں، میں کشمیر ہوں، سارے پاکستان میں رہتا ہوں. میری مراد جناب پروفیسر اعجاز نعمانی. ایسا کوئی قدم بھی اٹھایا نہیں گیا، اس شہر آرزو کو بچایا نہیں گیا. بربادی چمن کا سبب ایک یہ بھی ہے، کردار اپنا اپنا نبھایا نہیں گیا. بربادی چمن کا سبب ایک یہ بھی ہے، کردار اپنا اپنا نبھایا نہیں گیا. شجر اگائے ہیں صحرا ہرا بھرا کیا ہے، شجر اگائے ہیں صحرا ہرا بھرا کیا ہے. یہاں رہے ہیں تو رہنے کا حق ادا کیا ہے. شجر اگائے ہیں صحرا ہرا بھرا کیا ہے، یہاں رہے ہیں تو رہنے کا حق ادا کیا ہے. بغیر جرم کیے ہم سزا بھگت رہے ہیں، بغیر جرم کیے ہم سزا بھگت رہے ہیں. کسی کو کیسے بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. بغیر جرم کیے ہم سزا بھگت رہے ہیں، کسی کو کیسے بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. اس لیے تھوڑا بہت ان سے سیانہ میں ہوں، اس لیے تھوڑا بہت ان سے سیانہ میں ہوں. ترک دنیا کی روایت کا پرانا میں ہوں، اس لیے تھوڑا بہت ان سے سیانہ میں ہوں. ترک دنیا کی روایت کا پرانا میں ہوں. راستہ مجھ کو کہیں لے کے نہیں جا سکتا، راستہ مجھ کو کہیں لے کے نہیں جا سکتا. یہ ادھر جائے گا جس سمت روانہ میں ہوں. راستہ مجھ کو کہیں لے کے نہیں جا سکتا، یہ ادھر جائے گا جس سمت روانہ میں ہوں. آنکھوں میں لے کے حسرت دیدار چل پڑے، آنکھوں میں لے کے حسرت دیدار چل پڑے. مدت کے بعد جس طرح بیمار چل پڑے، آنکھوں میں لے کے حسرت دیدار چل پڑے. مدت کے بعد جس طرح بیمار چل پڑے. ہم وہ فقیر لوگ ہیں اللہ کے حکم سے، ہم وہ فقیر لوگ ہیں اللہ کے حکم سے. دیوار سے کہیں تو یہ دیوار چل پڑے. ہم وہ فقیر لوگ ہیں اللہ کے حکم سے، دیوار سے کہیں تو یہ دیوار چل پڑے. میں نے جس شخص کو ہمراز بنایا ہوا تھا، میں نے جس شخص کو ہمراز بنایا ہوا تھا، وہ کسی اور کے احوال میں آیا ہوا تھا. میں نے جس شخص کو ہمراز بنایا ہوا تھا، وہ کسی اور کے احوال میں آیا ہوا تھا. اس سے ہر سال نئے پھول نکل آتے ہیں، اس سے ہر سال نئے پھول نکل آتے ہیں. تو نے جو زخم میرے دل پہ لگایا ہوا تھا، اس سے ہر سال نئے پھول نکل آتے ہیں. تو نے جو زخم میرے دل پہ لگایا ہوا تھا، اب تو یہ مجھ سے محبت بھی طلب کرتا ہے، اب تو یہ مجھ سے محبت بھی طلب کرتا ہے. میں نے کاغذ پہ تیرا عکس بنایا ہوا تھا، اب تو یہ مجھ سے محبت بھی طلب کرتا ہے. میں نے کاغذ پہ تیرا عکس بنایا ہوا تھا. میرے بھائی جہاں دیوار کھڑی کرتے ہو، میرے بھائی جہاں دیوار کھڑی کرتے ہو، اس جگہ باپ نے دروازہ لگایا ہوا تھا. میرے بھائی جہاں دیوار کھڑی کرتے ہو، اس جگہ باپ نے دروازہ لگایا ہوا تھا. بہت شکریہ جی. میں اس کے بعد ملتمس ہوں محترمہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ آپ سے کہ آپ آئیں اور اپنے اشعار نظر سامعین کریں. بحر خاموشی سے سحر گفتگو تک، لطف رسوائی سے ناز آبرو تک. لطف رسوائی سے ناز آبرو تک، درد سے اوندھی پڑی تخلیق کی ساعت سے لے کر.
درد سے اوندھی پڑی تخلیق کی ساتھ سے لے کر مور چھل کے پر سجا کر رقص طاؤسی کی مشق خود نمائی تک، مور چھل کے پر سجا کر رقص طاؤسی کی مشق خود نمائی تک، یوں ہی درجہ بدرجہ زندگی سے اور زیادہ حظ اٹھانے کی تمنا گل کھلائے جا رہی ہے، یوں ہی درجہ بدرجہ زندگی سے اور زیادہ حظ اٹھانے کی تمنا گل کھلائے جا رہی ہے، گلستاں کے ہر تماشائی کو دیوانہ بنائے جا رہی ہے۔ الفاظ کے امکان نہانی سے زیادہ کہنی ہے کوئی بات معانی سے زیادہ، ایک اور حقیقت ہے پسو پیش حقیقت، ایک اور حقیقت ہے پسو پیش حقیقت، ایک اور کہانی ہے کہانی سے زیادہ، ایک سب سی چھاؤں ہے خیالوں کی ڈگر پر، ایک سب سی چھاؤں ہے خیالوں کی ڈگر پر، گنبد سا کوئی عرش مکانی سے زیادہ، ایک رات کی شدت ہے میرے عرصہ جاں میں، ایک رات کی شدت ہے میرے عرصہ جاں میں، امکان کے ہر دور زمانی سے زیادہ۔ ایک اور غزل کے چند شعر۔ زندگی عشق و جوانی رائے گانی، زندگی عشق و جوانی رائے گانی، آخری شے ہے گوانی رائے گانی، آخری شے ہے گوانی رائے گانی، راستہ منزل مسافت رخت راہی، راستہ منزل مسافت رخت راہی، ریگ دریا ہو کہ پانی رائے گانی، اور شام کے پیروں سے لپٹی ہے تھکن سی، شام کے پیروں سے لپٹی ہے تھکن سی، رخ پہ لکھی ہے کہانی رائے گانی، جرعہ جرعہ کر کے جیون پی لیا ہے، جرعہ جرعہ کر کے جیون پی لیا ہے، پیاس کی اب کیا سنانی رائے گانی، خواب کے دھندلے کناروں کی شبیہیں، خواب کے دھندلے کناروں کی شبیہیں، پھر یہ پلکوں کی گرانی رائے گانی، اور سوئی بن کے خوں میں بہتی جا رہی ہے، سوئی بن کے خوں میں بہتی جا رہی ہے، آدمی کی یہ پرانی رائے گانی، اور زندگی کا کینوس خالی پڑا ہے، زندگی کا کینوس خالی پڑا ہے، جانے کیسے ہے دکھانی رائے گانی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت ہی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے جناب اسرار ایوب صاحب۔ جزا کے روز سے پہلے جزا کا کیا کرے کوئی، خدایا قبر کی اندھی سزا کا کیا کرے کوئی، خدایا قبر کی اندھی سزا کا کیا کرے کوئی، اور بچھی بل کھاتی پگڈنڈی پہ بارودی سرنگیں ہیں، بچھی بل کھاتی پگڈنڈی پہ بارودی سرنگیں ہیں، پہاڑوں پر کسی کے نقش پا کا کیا کرے کوئی، بچھی بل کھاتی پگڈنڈی پہ بارودی سرنگیں ہیں، پہاڑوں پر کسی کے نقش پا کا کیا کرے کوئی، اور جہاں سے فاختہ کے پر لہو کا دکھ پہنائے، جہاں سے فاختہ کے پر لہو کا دکھ پہنائے، کسی ایسے مقام پرفضا کا کیا کرے کوئی، جہاں سے فاختہ کے پر لہو کا دکھ پہنائے، کسی ایسے مقام پرفضا کا کیا کرے کوئی، اور جہاں بارود کی بو زعفراں کی سانس سے آئے، جہاں بارود کی بو
زعفراں کی سانس سے آئے، اب اس جنت نظیر آب و ہوا کا کیا کرے کوئی، اب اس جنت نظیر آب و ہوا کا کیا کرے کوئی، جہاں ککو پڑے نوحہ جہاں کوئل دہائی دے، جہاں ککو پڑے نوحہ جہاں کوئل دہائی دے، وہاں اے دل تیری آہو بکا کا کیا کرے کوئی، اور جہاں میزائلوں نے کوکھ پربت کی اجاڑی ہو، جہاں میزائلوں نے کوکھ پربت کی اجاڑی ہو، اب اس جنگل سے پیڑوں کا تقاضا کیا کرے کوئی، اب اس جنگل سے پیڑوں کا تقاضا کیا کرے کوئی، اور ہوا آتی ہے جو کشمیر کی قیدی بہاروں سے، ہوا آتی ہے جو کشمیر کی قیدی بہاروں سے، ہوا جنت کی ہے پر اس ہوا کا کیا کرے کوئی، سفارش بھی جو سنتا ہو، جو نذرانے بھی لیتا ہو، کسی بھگوان یا ایسے خدا کا کیا کرے کوئی، سفارش بھی جو سنتا ہو، جو نذرانے بھی لیتا ہو، کسی بھگوان یا ایسے خدا کا کیا کرے کوئی، دل نے دل سے جو کہا کان ذرا دھر اس پر، شعر اچھا ہو تو کہتے ہیں مقرر اس پر، دل نے دل سے جو کہا کان ذرا دھر اس پر، شعر اچھا ہو تو کہتے ہیں مقرر اس پر، راہ کے پیڑ کا پھل تھا کہ میری ہستی تھی، راہ کے پیڑ کا پھل تھا کہ میری ہستی تھی، چار اطراف سے پھینکے گئے پتھر اس پر، کیوں اٹھائے در لیلا سے کوئی مجنوں کو، کیوں اٹھائے در لیلا سے کوئی مجنوں کو، ایک درگاہ ہے بیٹھا ہے قلندر اس پر، عقل کو میں نے ہمیشہ یہ نصیحت کی ہے، دل کو اچھا جو لگے غور کیا کر اس پر، دل کو اچھا جو لگے غور کیا کر اس پر، اور تیرا ابلیس تو اسرار تیرے اندر ہے، تیرا ابلیس تو اسرار تیرے اندر ہے، سر جھکائے ہوئے چل پھینکنا کنکر اس پر، سر جھکائے ہوئے چل پھینکنا کنکر اس پر۔ بڑھتے ہیں اگلے مہمان کی جانب، ہماری صاحب مجلس صدارت میں جو اگلی شخصیت موجود ہے، میں ان کا تعارف پہلے آپ سے کروا چکا ہوں، میری مراد جناب ایم یامین، آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں جناب ایم یامین۔ رات کے گھر سے بھاگی دھان کی خوشبو میں لپٹی صبح کھڑی ہے، پربت پر آکاش جھکا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس پر ریشم کا ایک نیلا تھان کھلا ہو، اس منظر کے پس منظر میں آگ بہت کچھ چاٹ چکی ہے، لوگ بہت کچھ بھول گئے ہیں، وہ ہم سب کا زخمی ہاتھ اس ریشم خانے میں نہ جانے کتنے رنگ ملا کر اس نے ایک پرچم تخلیق کیا تھا، اس نادان کو ہم سے بچھڑے آج کئی جگ بیت گئے، اور اس کے جوہر کا خون ایک سوال کی صورت اپنے مستقبل میں پھیل گیا ہے، لوگ بہت کچھ بھول گئے ہیں، مستقبل کی اس تاریک خیالی میں بھی میرے لیے وہ خواب بہت ہے جس میں ہم نے 20 سنہری دن دیکھے تھے، اور وہ بات جسے ہم صرف دردستان کی خاموشی میں سن سکتے ہیں، وہ گونج ابھی کانوں میں ہے، وہ خواب ابھی آنکھوں میں ہے،
وہ ریشم بننے والوں کی بستی اور وہ لوگ، ان کے ہاتھوں کے فن پارے، ٹھنڈی راکھ میں سرخ انگارے، اکتوبر کی شام کے تارے، اور وہ 20 سنہری دن ہم کو ہمیشہ یاد رہے۔ ان کی چمک سے دل لب تک تابندہ ہے، ہم میں تم میں آزادی کی آگ ابھی تک زندہ ہے۔ اور اس کے بعد بلاتے ہیں صاحب صدارت کو، اور کشمیر کے میزبانوں کو کون سمجھائے کہ صاحب صدارت کو داد کیسے دینی ہے، استقبال کیسے کرنا ہے، اور ان کو استقبال کرتے ہوئے ان کے شعر سنتے ہوئے آپ نے کیسے رہنا ہے۔ آپ سب اردو ادب کے طالب علم ہیں۔ میری مراد جناب ڈاکٹر مقصود جعفری، بھرپور تعلیم۔ ہم شام خزاں تو دیکھ چکے، ہم شام خزاں تو دیکھ چکے، اب صبح بہاراں کیا دیکھیں۔ ہم شام خزاں تو دیکھ چکے، اب صبح بہاراں کیا دیکھیں، ہے صحن چمن میں رقص اجل، تزئین گلستاں کیا دیکھیں۔ ہم شام خزاں تو دیکھ چکے، اب صبح بہاراں کیا دیکھیں، ہے صحن چمن میں رقص اجل، تزئین گلستاں کیا دیکھیں۔ جب زیست کی زلفیں بکھری ہوں، جب عشق دریدہ دامن ہو، جب زیست کی زلفیں بکھری ہوں، جب عشق دریدہ دامن ہو، ایسے میں کہو اے رشک چمن، ہم زلف پریشاں کیا دیکھیں۔ بالکل یہ بات ہے جو ساجو آپ نے کی ہے۔ ایسے میں کہو اے رشک چمن، ہم زلف پریشاں کیا دیکھیں۔ ہم خاک نشیں ہیں خاک بسر، کشمیری قوم، ہم خاک نشیں ہیں خاک بسر، ہے خاک چمن اب سرمہ جاں۔ اب سرمہ چشم کی باتیں ختم کرو کشمیریوں، سرمہ چشم بہت دیکھ لیا ہے، سرمہ جاں کی بات کرو۔ ہم خاک نشیں ہیں خاک بسر، ہے خاک چمن اب سرمہ جاں، صد چاک ہوا دامان وفا، اب تارے گریباں کیا دیکھیں۔ صد چاک ہوا دامان وفا، اب تارے گریباں کیا دیکھیں۔ جو ناو کے مژگاں دل پہ لگا، جو ناو کے مژگاں دل پہ لگا، ایک حرف ملامت کی صورت۔ جو ناو کے مژگاں دل پہ لگا، ایک حرف ملامت کی صورت، اے دیدہ ورو کچھ تم ہی کہو وہ ناو کے مژگاں کیا دیکھیں۔ یہ بہت ہو گئے ہیں ناو کے مژگاں والی باتیں۔ ہاں سب کشمیر کا درد میرے اندر سمایا ہوا ہے۔ جو ناو کے مژگاں دل پہ لگا، ایک حرف ملامت کی صورت، اے دیدہ ورو کچھ تم ہی کہو وہ ناو کے مژگاں کیا دیکھیں۔ انسان ہے انسان کا دشمن، خون ریزی انسان جاری ہے، کشمیر غزہ۔ انسان ہے انسان کا دشمن، خون ریزی انسان جاری ہے، جب صورت انسان ایسی ہو تب صورت انسان کیا دیکھے۔ شہباز گردیزی، انسان ہے انسان کا دشمن، خون ریزی انسان جاری ہے، جب صورت انسان ایسی ہو تب صورت انسان کیا دیکھیں۔ سب صوفی و ملا دیکھے ہیں مقطع، سب صوفی و ملا دیکھے ہیں، کیا دیکھنے کو اب باقی ہے۔ سب صوفی و ملا دیکھے ہیں، کیا دیکھنے کو اب باقی ہے۔ اب جعفری خود کو بھی دیکھو، اب عکس گریزاں کیا دیکھیں۔ اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔